اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکریہ جی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. تو چلیں جی، آج ہم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھے تھے. الحمدللہ جیسے آیتوں سے بھی کافی کلیئر ہے ماشاءاللہ، اور اب ہم اس کو آج فنش کر دیتے ہیں. پھر آگے دوسری قوم سمود کا آئے گا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آفٹر ویکیشن ہم اس پہ لے چلیں گے. تو چلیں میں آیا نمبر 37 کو پڑھ دیتی ہوں. ان کے پاس واپس جاؤ، یہ حضرت سلیمان فرما رہے ہیں، ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے. تو بیسیکلی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئن نے گفٹ بھیج دیے تھے کہ دیکھیں ان کی پاور کیا ہے. تو جب وہ واپس آئے، ابھی واپس نہیں آئے، تو حضرت سلیمان نے ان کو واپس بھیج دیا، گفٹ واپس کر دی، کیونکہ بیسیکلی حضرت سلیمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ وہ سبمٹ کر دینا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا، انسٹیڈ گفٹ بھیج دی. اور یہ دیکھا کہ ان کی پاور کتنی ہے، کہ یہ کیسے ہیں، ان سے لڑا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ یہ سمجھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس جاؤ اور ہم لشکر دیں گے جو ان پر حملہ کرے. تو بیسیکلی جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لشکر ایسا آئے گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کیا تھا؟ ایئر فورس تھی، یعنی کہ پرندے تھے، انویزیبل فورس تھی، جن تھے اور ہیومن تھے. یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے. تو انہوں نے یہ کہا جب ہم ایسا حملہ کریں گے کہ ان کے اوپر ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو کر سکیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی. اور پہلے کوئن نے کہا بھی ہے کہ ویسے بھی جب وار ہوتی ہے تو وہ جو ویسے بھی جو کنٹری حاوی ہوتی ہے، اور نہ بھی حاوی ہو تو جو بھی کنٹری جب وار ہوتی ہے دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. پہلی بات یہ، اور دوسری یہ کہ جو کنٹری حاوی ہوتی ہے وہ دوسرے کا بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے، اور اتنی نقصان کر دیتی ہے کہ ان کے مطلب ان کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، ان کو بالکل وہ نیچے آ جاتے ہیں، اور ان کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی. یعنی کہ پھر وہ بادشاہوں کا بھی وہ عالم نہیں رہتا نا جو آپ کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے یہ کر کے لشکر واپس بھیج دی کہ یعنی کہ تم اگر حق پہ نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کر دیں گے. تو 38 میں کیا ہے، سلیمان نے کہا کہ اے دربار والوں. اب حضرت سلیمان جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے ہیں دربار والوں کے ساتھ، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے. بیسیکلی جب یہ حضرت سلیمان نے وہ قوم واپس بھیج دی، جو باقی کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر وہ واپس گئے، انہوں نے کوئن کو بتایا کہ وہ اتنے پاورفل ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اتنا زیادہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیسا تھا تخت کہ سارے ان کے پرندے ان کے اوپر سائے کرتے تھے، جن جانور طرح طرح کے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کافی سجا بھی دیا، جو ہیرے جواہرات سے 30 میل تک راستہ سجا دیا. یہ کتابیں یہ صرف اسرائیلیاٹس میں، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ ان کو ایسی حکومت دی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ اتنی بے مثال تھی. ظاہر ہے وہ بھی دیکھ کے امپریس ہوئے ہوں گے. مطلب جو بکس میں ملتا ہے وہ یہی کہ دائیں بائیں سونے کی 4000 کے قریب کرسیاں کو. دیکھیں کسی بھی قوم کو دوسری قوم کو مرعوب کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت ہی دکھاتے ہیں نا کہ ہم تم سے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ تم ہم سے لڑ نہیں سکو گے. آج کل مسلمان کیوں پیچھے؟ مسلمان ہیں تو بہت زیادہ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان میں وہ علم کی آج کل وہ ہے نا ریس، ٹیکنالوجی کی، اس میں مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں آپ وہ چیزیں بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے نا، وقت کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ وقت سے پیچھے رہ جائیں. وہ کیونکہ وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، اس وجہ سے پھر وہ دوسرے آپ کو آگے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کیوں کہا کہ تخت لے کر آئیں؟ کیونکہ تخت کا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئن آئے آپ تخت لے کر آئیں. اب حضرت سلیمان کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ جب وہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، یہ بہت وہ ہیں، تو آپ اس کو کسی طرح میٹر کو سالو کریں، جنگ کو بھی ہٹائیں. تو کوئن نا خود چل پڑی یہ میٹر سالو کرنے کے لیے. اب وہ چل پڑی. اب حضرت سلیمان کو یہ تھا کہ ان کو کوئی میریکل بھی دکھائیں، کیونکہ آبویسلی انہوں نے ان کو، یہ حضرت سلیمان ایک نبی تھے، بیسیکلی تو دین کی طرف لانا تھا نا، کہ میرے پاس صرف دولت اور وہ نہیں ہے. دولت مند تو وہ بھی تھی، میں بھی آپ کے پاس زیادہ ہو میرے پاس کم ہو، لیکن میرے پاس میرے جتنی بہت ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو ان کے پاس اس کے جتنی بہت ہو. دولت سے اتنا مسئلہ نہیں تھا. جو اسلام کی طرف لانے کا معاملہ تھا تو اس کو یہ بتانا تھا کہ دین ایک بہت بہترین چیز ہے جو آپ کو آگے اور آگے لے جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ایک بکس میں یہ آتا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان کہیں جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک آدمی نے ان کی سواری اور ان کی یہ چیزیں دیکھ کے کیا پڑھا کہ سبحان اللہ، کچھ اس طرح سبحان اللہ کر کے پڑھا. تو حضرت سلیمان نے کہا تم نے جو
جو سبحان اللہ پڑھا ہے نا، یہ میری پوری بادشاہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تو آخر رہ جانے والا ہے نا، باقی تو کوئی چیز آخر رہ جانے والی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ نہ سمجھے کہ کوئی دین پہ لگا ہوا ہے تو وہ کوئی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور کوئی پیسے بنا رہا ہے تو وہ اپنا بہت ٹائم یوٹیلائز کر رہا ہے. تو بیسیکلی وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے نا، وہ ایک بہت خاص ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ، ان کے پاس علم کی بھی ہے. جب وہ تخت آئے گا آبویسلی یہ اتنا بھاری ہوگا تخت، کیونکہ اس قوم کا ملتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں محل اس طرح بنائے ہوئے تھے، اتنے کارو کیے ہوئے تھے، اور سونا چاندی کا. اب وہ سونا چاندی کی چیز ایسی تو اٹھا کے نہیں آ سکتی، جیسے آپ ایسے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ گئے تو بھی اتنے دن لگتے تھے. تو وہ چیز اٹھانے کے لیے کتنے لوگ اور وہ آتے ہیں، اور اگر وہ تخت کوئین کے آنے سے پہلے پہنچا ہوگا تو آبویسلی یہ بہت میریکل ہے، تو وہ دیکھ کے امپریس نہیں ہوگی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کون ہے، کہ وہ اب یہ دکھانا چاہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ جو مشورہ ہے وہ اپنے یہ نبیوں کا طریقہ ہے جو ہم نے کوئین میں بھی دیکھا. یہ سمجھداروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو آپ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ آپ ہمیشہ ایک سمجھدار آدمی سے کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک کیبنٹ، جو صحابہ مین تھے نا، ان سے مشورہ ہمیشہ کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، دیکھیں مشورہ آپ ایسے بندے سے کر سکتے ہیں جو پھر آپ کا کوئی غلط چیز بھی ہو نا، دیکھے تو آپ کے اوپر باتیں نہ بنائیں آپ کو، بلکہ ایک مشورہ دے. جب یہ اصحاب گئے تھے نا، اصحاب الصفا، جب یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، میں اس کو ان شارٹ کر دیتی ہوں. جیسے وہ 40 ہے کہیں کہ 70 صحابہ مار دیے تھے، انہوں نے مانگے تھے کہ ہمیں تعلیم ایجوکیٹ کر دیں. جب انہوں نے یہ صحابہ مار دیے تھے نا، تو ان میں سے کچھ ایک دو جو ہے کیمل کو گریز کرنے گئے ہوئے تھے، تو ان میں سے بھی ایک مر گیا تھا، ایک انہوں نے کیپٹیو کر کے واپس بھیج دیا تھا. شارٹ کر رہی ہوں میں، سے لمبی سٹوری ہے. تو بہرحال وہ واپس چلے گئے نا، تو راستے میں رکے، کہیں واپس جا رہے تھے وہ ایک صحابہ. ایک تو انہوں نے لگا مر گئے ہیں، تو وہ مرے ہوئے نہیں تھے، وہ اس وقت کانشیس تھے، وہ واپس چلے گئے. اور صرف یہ 2 صحابہ بچے تھے ان 70 یا 40 صحابہ میں سے جو ایجوکیٹڈ گئے تھے، جس پہ یہ قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پورا مہینہ پڑھی تھی. تو جب وہ واپس جا رہے تھے نا، تو ان سے جب وہ ایک ٹریولر والی جگہ سمجھے ریسٹ ایریا میں رکے، تو 2 بندے اسی ٹرائب کے تھے جس ٹرائب کے آدمی نے ان ساروں پہ یہ کر کے کسی اور ٹرائب کے ساتھ مل کے ان ساروں کو قتل کیا تھا، ان سارے صحابیوں کو. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا نا تم کہاں کے ہو، انہوں نے بس اتنا کہا ہم اس ٹرائب کے ہیں. ان ٹرائب نے وہ بندہ اپنا ٹرائب لے جا کے ان کو نہیں مار سکا تھا، کیونکہ وہ ٹرائب والے کہتے تھے ہمارا تو ٹریٹی ہوا ہے، ہم نہیں تمہارے ساتھ ملیں گے. تو اپنے ٹرائب نے کسی اور ٹرائب کے ساتھ مل کے ان صحابیوں کو مارا تھا. تو یہ جب سو گئے نا، تو ان کو یہ ڈر تھا. آپ خود سوچیں، ایک بندہ اتنا ٹرامے میں 60-70 لاشیں دیکھ کے آیا ہے صحابیوں کی، تو انہوں نے سوچا مجھے تو یہ مار ہی دیں گے. تو انہوں نے جب سوئے نا وہ بندے، تو انہوں نے ان کو مار دیا. تو جب یہ واپس گئے نا، تو میں ویسے ٹرسٹ کا لیول آپ کو بتا رہی ہوں، انہوں نے ساری کی ساری کہانی ان صحابیوں کی بھی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بھی بتائی کہ یہ 2 صحابی میرے سے قتل ہو گئے ہیں. یہ سوری صحابی نہیں، یہ 2 بندے میرے سے قتل ہو گئے ہیں اس ٹرائب کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تو ہم ایز اے اسٹیٹ لیول اس کا دیت دیں گے، جو ہوتا ہے نا بلڈ منی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اتنے ٹراما میں ہیں، تو اس کا مسئلہ ان کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا. تو جس کی وجہ سے نا صحابی ہر ایسی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے تھے. جب آپ ایک ٹرسٹ لیول کر دیتے ہیں، دیکھیں فیملی میں بھی بعض آپ کا ٹرسٹ لیول نہیں ہوتا. میرے بھی 2 بھائی بہن ہیں، کئی بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ہر بات نہیں کر سکتے، پر کئی ہوتے ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ یہی والی بات ہے کہ حضرت سلیمان، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کیبنٹ دی ہوتی ہے، ایسے بندے دیے ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں. تو ان کی کیبنٹ کیونکہ ایک ہیوج اس پہ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جا کے یہ لے آئے. اور انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی دینی تھی، اور ان کو امپریس بھی کرنا تھا، یہ کوئین کو امپریس بھی کرنا تھا. جا کے ملکہ کا تخت میرے پاس لے. تو اس میں کس میں، ان میں سے کیونکہ ان کی کیبنٹ میں جنات بھی تھے، برڈز بھی تھے، انسان بھی تھے. جنات میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، دیکھیں افریت جو ہے نا، یہ الحمدللہ رمیزہ نے بھی بتا دیا، جو ایک بہت ہی پاورفل جن ہے، کائنڈ قسم آف جن ہے. جیسے ایک ریس کی قسم ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کالے لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب یہی والی بات ہے. اب حضرت بلال تھے، اب ان کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جاب کیوں دی تھی؟ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو کوئی فیور کر رہے تھے یا کچھ ایسی بات تھی، ان کو اس لیے دی تھی ان کی آواز ایسی تھی، ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دور دور تک جاتی تھی. تو یہ والی بات ہے نا، ان میں یہ اسکل تھی. تو وہ وہ ایک مطلب یہ خاص ریس کا ایک ایسا تھا جو کہ بہت اسٹرانگ جن تھا، ان میں سے ایک بہت ہی اسٹرانگ جن تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کھڑے ہوں گے، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، یا پھر جب تک آپ کی کیبنٹ رہے گی، یعنی جب تک آپ میٹنگ کریں گے تب تک میں اس کو آپ کے پاس لے کے لا دوں گا. تو اتنے میں اور اس نے کہا کہ کیونکہ میں طاقتور بھی ہوں، اس نے اپنی یہ بتائی کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ میں ایک طاقتور بھی ہوں
اور میں امانت دار بھی ہوں. دیکھیں آپ کو جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو صرف طاقت ہی ضروری نہیں ہوتی, آپ کو امانت دار بھی ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ جائیں لے جائیں چیز ظاہر تخت ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہوگا اور آپ اس کو پوری طرح صحیح سے پہنچائے نہیں. آپ کو ایسا بندہ کوئی کام دے گا جب آپ کو لگے کہ آپ ہے تو کیپیبل لیکن آپ امانت دار نہیں ہیں. آپ سوچیں آپ کو کوئی اس طرح کوئی جاب دے گا, آپ دیں گے کسی کو ایسی جاب؟ اور بالکل ایسی ہی بات ہے عبیدہ بن جراح تھے نا, جب ان کو خالد بن ولید کو ہر کوئی سمجھنے لگا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے جب وار جیت جاتے ہیں, تو ایک دفعہ ان کو خالد بن ولید کو ان کے انڈر کر کے بھیجا تھا وار میں, لیکن وہ اتنے اسکل ان میں نہیں تھی جتنی حضرت خالد بن ولید میں تھی. تو وہ بھی ان کو بلا کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکل بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ امانت دار ہوں لیکن اسکل نہ ہو, مطلب آپ میں امانت ہے تو بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے کیپیبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے میں اسکل بھی ہے, مطلب میں اس طرح لے کے آؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ ہارم بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میری قوت بھی ہے اور میرے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ میں غیب کی چیز لے کے آ جاؤں, کیونکہ جن کا ہمیں پتہ نا کہ جن غیب کی چیز بھی لاتے ہیں. اور پہلے ہم نے پچھلی صورتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اوپر جا کے جب قرآن اترا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سلسلہ ختم کر دیا, تو اوپر جا کے وہ اینجلس کی باتیں بھی سن لیتے تھے اور وہ نظر بھی نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے. اب اس میں ہمیں اتنا وہ ہونے کی ضرورت نہیں. جب معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کہاں گئے وہ, جب اس کا ڈیٹیل قصہ پڑھتے ہیں نا تو وہ فلسطین بھی گئے, اقصیٰ کی طرف بھی, وہ مدینہ میں بھی جا کے انہوں نے 2 نفلیں پڑھی ہیں جہاں وہ درخت تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہیں آ کے آباد ہونا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جگہیں جہاں آپ نے رہنا ہے, تو وہاں درخت تھے, صرف ان کو یہی پتا تھا. تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ حضرت جبرائیل ان کو لے کے آئے تھے. پھر اوپر گئے جنت میں, اللہ تعالیٰ سے ملے, کتنے اسکائز میں گئے, لیکن واپس جب آئے نا تو بیڈ ان کا ویسے کا ویسے وارم تھا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ٹائم کا معاملہ ہے. آپ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اس چیز پہ بلیو کرتے کہ جب حضرت موسیٰ نے دریا پار کیا, آپ نے دیکھا ایسے دریا عصا سے کھل جائے اور ایسے کھڑا ہو جائے سائڈ پہ دیواریں بن کے, بالکل یہ ویسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح جنوں کو بھی طاقت دی ہوئی ہے جو کہ اس طرح کی سروسز دیتے ہیں. تو اس کے بعد آگے کیا ہوا, اتنے میں یہ شخص, انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن میں, اصل میں یہ شخص نہیں بنتی اس کی ٹرانسلیشن, ایک جس کو کتاب الہی کا علم تھا. اب یہ کوئی اینجل تھا, جن تھا, پرسن تھا. اگر آپ اسکرپچر کی طرف جائیں گے, اسرائیلیات کی طرف, تو ایک آدمی جس کا نام آصف ہے, یہ صرف 2-3 اس میں آتا ہے, لیکن اصل میں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ تھا یا کوئی اینجل تھا. کچھ تفاسیر میں یہ کہ حضرت سلیمان خود تھے, کیونکہ معجزہ جو ہے نا وہ پیغمبر کے پاس ہوتا ہے. اور جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آنکھ کے جب کپنے سے پہلے اس کے پاس آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں, جب سلیمان نے تخت کو دیکھا, اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اچھا بس یہیں تک پڑھتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس عفریت جن کو کہا کہ دیکھو میں نے آنکھ جب بکنے سے پہلے یہ ان کے سامنے رکھ دیا. یہ بہت ویک نریشن ہے, لیکن زیادہ یہی ہے کہ یا وہ کوئی جن تھا یا کچھ تھا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ بکس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے ایک محل ٹیمپل بنوایا تھا نا, اور انہوں نے کہا تھا آواز نہ آئے. اب دیکھیں ایک ٹیمپل بنے اور اس کی آواز کیسے نہیں آئے گی, اینٹیں ہیں, دیوار میں آپ سیمنٹ لگا رہے ہیں, کتنا شور ہوتا ہے جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی یہی تھا جس نے بنایا, اس نے کہا میں بنا دیتا ہوں جس میں کوئی آواز نہیں آتی. اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جس کو کتاب کا علم تھا. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کون سی, اس وقت کتاب زبور ہوگی یا تورات ہوگی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے علم ایک ایسی قوت ہے جو آپ کی قوت اور آپ کی ہر چیز سے اوپر لے جاتا ہے آپ کو. جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے نا تو سمجھے کہ آپ کا عمل بھی پھر فرق ہو جاتا ہے. ہم خود کو دیکھ لیں, جب ہمیں قرآن کا چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو ہمارے عمل کیسا تھا. اب ہر چیز کرنے سے پہلے سوچتے ہیں, ایون کبھی جھوٹ بھی بول رہے ہوتے تو ہمیں دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے یار یہ گناہ کبیرہ کریں, ہم اتنی تو نہیں کہ ہم اگلا اتنا بھی وہ ورتھ اٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ قرآن گناہ کبیرہ کر ڈالیں. ایک حدیث شریف ہے, جب ہم یہاں علم لینے آتے ہیں نا کہ فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سوچیں علم کی اتنی اہمیت ہے, اور جو علم کے راستے میں چلتا ہے اس کا راستہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عابد کو عالم سے ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تم سے ادنا آدمی پر. آپ خود سوچیں ایک ادنا آدمی, ایک آدمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فضیلت ہے. تو علم جو نالج رکھتا ہے نا, تو اس آدمی کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھی ہے. اور جو علم حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں نا, بھلے وہ نفل و نمازوں سے زیادہ اہم ہیں. تو ایک دفعہ ایک صحابی تھے, سوری میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ سے کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہ جو محل لانے کا جو کہا ہے, یہ 2 لوگ ہیں, ایک جو جن اوپر مینشن ہے اور ایک دوسرے اہل کتاب مطلب اہل علم میں سے تھے. جی 2 لوگ.
جی 2 لوگ تھے, ایک جن تھا, ایک تو فار شور جن تھے, لیکن دوسرے جو تھے وہ اس کا کوئی بکس میں مطلب نہ کوئی حدیث میں ملا ہے ہمیں, نہ کوئی اس طرح سے ہے کہ یہ صرف اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان تھا, ورنہ حدیث میں یا کسی چیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اینجل تھے یا حضرت جبرائیل لے کے آئے یا حضرت سلیمان خود تھے یا کوئی اور جن تھا, کوئی اور کائنڈ کا جن تھا. تو یہ کلیئر نہیں تھا. بس یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کوئی اور تھا جو کہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا جس کو کہ نالج تھا. تو آپ خود دیکھ لیں جب آپ کو کسی چیز کا نالج ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حدیث پاک کیا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. آپ کو صلاح الدین ایوبی کا تو پتہ نا کہ وہ انہوں نے مسجد اقصی فتح کی, لیکن آپ کو یہ شاید نہ پتا ہو کہ جو صلاح الدین ایوبی کے والد تھے نا, انہوں نے جب شادی کرنے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جس کا کوئی ایم ہوگا, میں نے ایسے نہیں کروں گا جیسے کہ بس جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بس وہ کھانا پکانا جانتی ہے یہ جانتی ہے, کوئی ایم ہوگا. تو جس عورت سے انہوں نے شادی کی نا تو اس عورت کہتی تھی میرا ایم یہ کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد دے یا ایسا وہ دے سیٹ اپ کہ جو مسجد اقصی کو فری کرا سکے. اس وقت مسجد اقصی فری نہیں تھی, تو ان صلاح الدین ایوبی ان کے بیٹے تھے, یعنی وہ ایک ایم سے چل رہے تھے. تو پھر انہوں نے کیسی تربیت کی ہوگی اپنی اولاد کی, آپ خود سوچیں. تو وہی بات ہے نا کہ ایک ایم کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ جب ان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے, علم ہوتی ہے نا, تو پھر آپ اس طرح حساب سے جاتے ہیں. اب کچھ پرورش میں ہمارے بچوں میں بھی کثر کیوں ہے, کیونکہ ہمیں اتنی نالج نہیں تھی کہ اتنا نماز پہ زور اتنا ضروری ہے, نماز کے بغیر کوئی زندگی آپ کی وہ نہیں ہے. اور یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری تھی وقت سے پہلے سکھانی, جو ہم نہیں سکھا پائے. اس کی بھی وجہ یہ علم کی کمی ہے. تو بیسیکلی علم جو ہے نا وہ انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جو باقی بکس میں تفاسیر میں اس کی حدیث نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو ساتھ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کہیں کوئی ریفرنس تو کوئی ریفرنس نہیں ہے ایز سچ. تو وہ یہ ہے کہ شاید اس آدمی کے پاس اس میں عزم تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں یہ چیز کر دیتا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے علم, کچھ اسکالر کا یہ خیال ہے ادھر جو ہے نا اس کو کتاب الہی کا علم تھا, یعنی کہ اس کا یقین سے بہت تعلق ہے. وہ ایک اسٹوری بتا رہی تھی کہ ایک عورت تھی تو وہ اس کا بیبی بہت پری میچور پیدا ہوا, تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ دعا پڑھو, یہ سورہ فاتحہ پڑھو, یہ پڑھو تو شفا ہو جائے گی. تو پڑھتی رہتی تھی لیکن شفا نہیں ہوئی اور وہ شاید مر بھی گیا. کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اولاد دی اور وہ اس سے بھی زیادہ پری میچور پیدا ہوا. لیکن پھر اس نے اس کو کیونکہ اس وقت تک وہ کچھ نالج حاصل کر چکی تھی نا, پھر اس نے جو سورہ ہے نا سورہ فاتحہ آپ 7 دفعہ پڑھیں تو آپ کو شفا ہو جاتی ہے, تو اس نے اس کنوکشن کے ساتھ پڑھی کہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ایک یہ بھی ہے نا کہ آپ جب یقین رکھتے ہیں نا تو وہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو بہت آگے تک لے جاتا ہے. تو یہ علم ایک جیسے جیسے آپ علم پہ رکھتے ہیں ویسے ویسے آپ کا اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنا اس کو یوز کیا ہے. کیونکہ علم جب آپ ایک یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نالج بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا جو ہے نا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری ہے. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں غزہ والوں کو, یہ مر بھی رہے ہیں, ان کے کئیوں کی پوری فیملی ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ ان کو ایک یقین ہے کہ وہ جنت میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھیں وہ ان کے غم منانے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. اور جب آپ کا ایک یقین آپ کے پاس کم ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہ طریقہ ہی نہیں ہوتا. تو وہی والی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے نا یہ عالم کی اور عام بندے میں فرق بتایا کہ جن کو علم ہوتا ہے نا تو وہ کتنے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا زیادہ آگے لے جاتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی صحابی, کیونکہ ان کو علم تھا نا تو ان کا عمل ہی کچھ اور تھا, تو اس لیے ان کا درجہ ہی کچھ اور ہے. تو یہی والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار. اب دیکھیں جب حضرت سلیمان نے یہ تخت دیکھا نا تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ جیسے ہاں میرا تو کمال ہے, ہاں میرے میں تو ٹیلنٹ ہی اتنا ہے. نہیں, انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حاضہ فضلی ربی, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یعنی کہ یہ شکر ہے. شکر کا جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں شکر آپ کو ہر چیز میں, ہم نے حضرت سلیمان کا طریقہ پہلے بھی یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے توفیق دے, تو شکر کی بھی نا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کائنات اور اتنی زبردست قسم کی جو ان کو بادشاہت دی ہوئی ہے, اگر وہ شکر ادا نہیں کریں گے تو چھن جائے گی. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ آزما رہا ہے. ایک یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ 3 آدمی تھے اور بنی اسرائیل کے, ان میں سے ایک اندھا تھا, ایک جو ہے بلائنڈ تھا, ایک کے بال نہیں تھے اور ایک کو اسکن کی بہت بڑی ڈیزیز تھی. شاید آپ نے سنی ہو یہ حدیث. تو وہ ایک اینجل تھا, وہ ان کے پاس ایک جو بلائنڈ تھا, جو پہلے جس کو اسکن کی ڈیزیز تھی, اس کے پاس آیا. اس سے پوچھا اس نے کہ تمہیں کیا زندگی میں چاہیے. اس نے کہا مجھے تو یہ جو اسکن کی ڈیزیز ہے نا مجھے لیڈ ہوئی ہے, تو مجھے تو چاہیے کہ میرا یہ اسکن والا معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو اور غریب بھی بہت تھا. تو اس نے کہا چلو اللہ سے دعا کی, اور اینجل نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسکن کی اس کی ڈیزیز ٹھیک ہوگی اور اسے تمہیں کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے ایک وہ چاہیے, اونٹنی چاہیے. تو انہوں نے
اس کو 6 اونٹنی دی جو پریگننٹ بھی تھی, اور بعد میں جس ویلی میں وہ رہتا تھا پوری ویلی بھر دی, یعنی اسے دولت مند بھی کر دیا. ایسے ہی جیسے وہ ایک دوسرا بندہ تھا جو بال تھا بالکل, اس کے بال نہیں اگتے تھے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, تو اس نے کہا مجھے سر پہ بال چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بال ہو جائیں گے, اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے کیٹل چاہیے. تو کیٹل پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کیٹل دے دی, اور اس کی بھی ویلی بھر گئی اور وہ بھی امیر ہو گیا. ایسے ہی وہ ایک تیسرا بندہ جو تھا نا وہ تھا بلائنڈ کے پاس گئے, تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں چاہیے, اور اس کو بھی دولت مند کر دیا اور ویلی بھر دی. کچھ عرصے بعد جب وہ کافی دولت مند ہو گئے, کافی عرصہ گزرا, تو دوبارہ وہ اینجل اس حالت میں آیا جس حالت میں یہ لوگ تھے, یعنی کہ جس حالت میں یہ بندہ جو پہلے جس کی اسکن کی بیماری تھی نا ویسے اسکن کی بیماری لے کر آیا وہ بندہ, اور اس نے اس کو کہا میں بہت غریب ہوں, تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو, اور اگر تم میری ہیلپ کر دو گے یا ایک جانور مجھے دے دو گے تو اس پہاڑی کے پیچھے میں چلا جاؤں گا, میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے کچھ تمہیں دینے کو. تو اس نے کہا کہ تم کیا خود پہلے ایسے نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو میری انہیریٹڈ ہے, یعنی وہ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا, وہ کہہ رہا میں تو پہلے سے ہی ایسا تھا. اور اس پہ پھر اس نے اینجل نے اس کو دعا دی کہ تمہیں اللہ کرے ویسے ہی ہو جاؤ. اور ایسے ہی پھر وہ اس کے پاس گیا, کیونکہ اس نے ناشکری کی نا, تو اس کے پاس گیا, دوسرے کے پاس جو کہ جس کو بال تھا, جس کو بال نہیں اگتے تھے, اس کے پاس بالکل ایسے بال ڈھو کے گیا, تو اس سے مانگا. اس نے بھی کہا نہیں مجھے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے. تو اس نے کہا تمہیں تو اللہ کرے پھر ویسے ہو جاؤ. جو تیسرا بندہ تھا نا جو بلائنڈ تھا, اس نے اس کو کہا نا کہ میرے پاس, اندھا ہو کے اس کے پاس گیا اور کہا کوئی جانور دے دو. اس نے کہا میں تو یار خود ایسا تھا, اور تمہیں جو چاہیے نا اس میں سے لے جاؤ, کیونکہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں دی اور اتنی دولت دی. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ رکھے, یعنی کہ یہ شکر کا مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ ناشکری کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ بلیسنگ بھی آپ سے چھین لیتا ہے. تو شکر گزاری جو ہے نا وہ آپ کو, وہ ایسی چیز ہے وہ آپ کو وہ دے دیتی ہے, بلیسنگ آپ کی بڑھا دیتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ہے نا, وہ کہتے ہیں بارڈر ہے نا پاکستان کا اور انڈیا کا, ایک بارڈر نہیں لگتا جہاں پہ اتنا وہ فلیگ بھی وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں ایک شادی تھی, میں پاکستانی شادی پہ گیا, اور بارڈر کے پار ایک سکھ کی شادی ہو رہی تھی. دونوں شادیوں میں فرق صرف وہ تھا کہ ان کے شاید پھیرے ہوتے ہیں اور ان کے صرف نکاح ہوا, باقی کوئی فرق نہیں تھا. عورتیں ایسے تیار ہو کے آئی تھی جیسے ان کے اوپر پینٹ کے ڈبے گرے ہوں رنگ کے, اتنی شوق تھیں وہ عورتیں. تو مطلب کوئی ہمیں جب خوشی ملتی ہے, دیکھیں کسی کا رشتہ طے ہوتا ہے, پہلے عورتیں رو رہی ہوتی ہیں یار بچے کی رشتہ نہیں اچھا مل جاتا ہے, تو ہم کیا خوشیاں اس طرح منائیں گے اللہ کی نافرمانیاں کر کے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تب ادا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشی دی ہے, کوئی پیسہ دیا یا کچھ دیا, تو آپ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو, یعنی کہ صدقہ دیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ اس میں آپ اپنی صحت صحیح ہوئی ہے یا آپ کو کوئی خوشی ملی ہے یا بچہ آپ کا ٹاپ کر گیا کچھ ہوا ہے, تو آپ اس کو کس طرح منائیں گے؟ آپ اس کو اسی طرح ہی منائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے طریقہ صدقہ دینے کا یا اللہ کی شکر گزاری میں عبادت کرنے کا. تو یہ طریقہ ہے شکر گزاری کرنے کا کہ یہ کہ اللہ کے اس سے ہی ہٹ جائیں. بالکل یہ بالکل ایسے ہی ہے جو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم آئے تھے نا ایک دفعہ ان کی وائف کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت اسماعیل گھر نہیں تھے کہ آپ کا کیسی زندگی گزری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں, ہماری یہ نہیں. تو انہوں نے آ کے حضرت اسماعیل کو کیا کہا تھا, چوکھٹ بدل دی, کیونکہ جو ناشکری ہوتی ہے نا وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتی. اور پیغمبروں کی بیویوں کو تو ویسے یہ چیز سوٹ نہیں کر دیتی. لوگ روتے رہتے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس آنکھ تو ہے دیکھنے کو, آپ وہ دیکھیں جن کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں. اب تو آپ یقین کریں اپنی دعا مانگتے شرم آتی ہے. جب آپ روز فلسطینیوں کی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اپنی دعا مانگتے شرم آتی ہے. اب آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ صحابی کیوں صحابی تھے, ایک صحابی عروہ بن زبیر تھے. آپ سوچیں کہیں گئے تو جب اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے تو وہاں کوئی جانور اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو اس طرح مارا کہ ان کے بیٹے مر گئے, اور ان کے پیر میں بھاگے ہوں گے بچانے کے لیے کچھ بھی, تو پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا. جب کانٹا چبھ گیا تو اتنا زیادہ وہ انفیکٹڈ ہو گیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑی. جب واپس آئے نا, نہ بیٹا تھا نہ ٹانگ تھی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں باقی تو ہے. سوچیں اللہ تعالیٰ کا نا شکر ادا کرنا, یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی. یہ اس دین کی ٹریننگ نا یہ ان کے اوپر تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ کفر کرنے سے آپ کو جو ہے نا آپ ایک غلط طریقہ ہے, اور ناشکری کرنے سے آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جاتے ہیں. تو یہی وہ اور یہی چیز حضرت سلیمان کو معلوم تھی, اور وہ کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دے کے اس چیز سے آزمایا ہے. اور آگے کیا کہا ہے انہوں نے, تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. جو بھی انسان شکر کرتا ہے نا وہ اپنے ہی فائدے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شکر کرتے ہیں یا نہیں, سجدہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے دے دے, جب چاہے جو چیز چھین لے.
تو پھر روتے تو ہم ہی ہیں نا, مسئلے تو ہم ہی پڑتے ہیں نا. تو میرا, اور جب اگلے جہان آپ دیکھیں گے نا آپ کو شکر سے کتنا فائدہ ہوا ہے, تو آپ کو اس چیز کی قدر آئے گی. تو میرا پروردگار بے پرواہ کرم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ شکر گزار ہیں کہ نہیں. یہ انسان کی نیڈ ہے کہ اس نے اس چیز پہ شکر کرنا ہے. مسلمانوں پہ آپ سوچیں, نبیوں کی تو سب سے زیادہ مشکل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے, صرف ایک اولاد ان کی زندہ تھی, بی بی فاطمہ, وہ بھی 6 مہینے بعد فوت ہو گئی, لیکن ان کی زندگی میں صرف ایک بیٹی تھی, لیکن انہوں نے کبھی بھی نہ شکری نہیں کی. تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نبیوں کی اس سے بھی بتایا ہے کہ آپ اس چیز پہ بھی اسٹیڈ فاسٹ رہیں, اگر کتنے بھی کام آ جاتے ہیں لیکن آپ اللہ کی ناشکری نہ کریں. تو بیسیکلی یہ اس میں یہی وہ ہے کہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے, جتنے بھی آپ کو مسئلے مسائل آ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ نے کبھی بھی بلیم نہیں کرنا, اور کبھی بھی اس چیز پہ نہیں ناشکری نہیں کرنی.